السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئیں، جنہوں نے تمام ماجرا سن کر کہا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ کی یہ بات سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو قوم آج تک مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے وہ کل کو مجھے مکہ سے نکال دے گی۔ چنانچہ آپ نے نہایت تعجب سے ورقہ سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا کہ جو نبی بھی ایسی دعوت لے کر آیا اس کی قوم نے اس سے ایسا ہی سلوک کیا۔ ورقہ کی اس اطلاع کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اثر ہوا کہ آپ نے اپنی دعوت کو ناکامی سے بچانے کی خاطر اپنی دعوت کا آغاز نہایت خفیہ طریق سے اور اپنے گھر سے کیا، اور گھر کے افراد فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 55 سال تھی، آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فی الحقیقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے لیکن انہوں نے اسے آپ کو دے دیا تھا، علی بن ابی طالب جو آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت اور آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 8 سال اور دوسری کے مطابق 10 سال تھی۔ بہرحال اس وقت وہ ایسا شعور ضرور رکھتے تھے۔ آپ کی اولاد میں سے ایسا کوئی بھی نہ تھا جو اس وقت آپ پر ایمان لاتا۔ آپ کی پلوٹی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہو چکا تھا۔ سیدہ زینب تو بعد میں جلد ہی ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تاہم ابو العاص کے سیدہ زینب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے اور اپنے داماد سے خوش رہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے بیٹے قاسم تھے، اسی نام کی بنا پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، یہ بعثت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر آپ کی بیٹی رقیہ تھی۔ بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 6-7 برس تھی۔ بعد میں ان کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جس دن مسلمانوں کو مدینہ میں فتح بدر کی خوشخبری ملی اسی دن آپ نے وفات پائی۔ چوتھے نمبر پر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد ان کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ 5ویں نمبر پر آپ کے بیٹے عبداللہ تھے، جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ سن بلوغ کو پہنچنے سے قبل ہی فوت ہو گئے۔ چھٹے نمبر پر آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کی عمر اس وقت صرف 1 سال تھی۔ 15 برس کی عمر میں آپ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں سے صرف یہی زندہ تھی۔ 6 ماہ بعد یہ بھی فوت ہو گئیں۔ گھر کے باہر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی دوست
آپ کے اخلاق سے متاثر اور بعثت نبوی سے پہلے ہی شرکیہ اعمال اور عقائد سے متنفر تھے۔ مکہ میں آپ کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ آپ ہی کے در پردہ کوششوں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام اور طلحہ ایمان لے آئے۔ پھر ان سب حضرات کی مشترکہ کوششوں اور رازدارانہ تبلیغ سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی تبلیغ سے ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ بھی اسلام لے آئے۔ یہ لوگ ابو جہل کے قبیلہ بن مخزوم کے غلام تھے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ خباب بن سیدنا ارکم، سعید بن زید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون اور ابو عبیدہ بن جراح، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔